ہماری دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے، جس کی بنیادی وجہ سائنسدانوں کے مطابق ہماری سرگرمیاں ہی ہیں، عالمی رہنما اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جمع ہیں COP26 یا کانفرنس آف پارٹیز نامی اجلاس کے لیے۔ اقوام متحدہ پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے دنیا نے جو وعدے کیے ہیں وہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں۔ تو COP26 جو کہ ماحولیات پہ 1994 کے بعد اپنی نوعیت کا 26واں اجلاس ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس بارے میں معلومات لے کے آئی ہیں نخبت ملک۔ نخبت، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ COP26 کے بڑے اہداف کیا ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ جی سارا، اس کے بڑے مقاصد میں کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی لانے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کرنا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والی آبادیوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ گرین ہاؤس گیسز اور عالمی حدت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ گرین ہاؤس گیسز سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر کے زمین کو گرم رکھنے اور اسے زندگی کے قابل بنانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی مقدار ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سن 2015 میں ماحولیات پر ہونے والے ایک اہم معاہدے پیرس ایکارڈ میں شریک ممالک نے عزم ظاہر کیا تھا کہ گلوبل وارمنگ کو صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومتیں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں 55% تک کمی لائیں۔ تاہم COP26 کے شروع ہونے تک دنیا کے ملکوں نے جن اقدامات کے وعدے کیے ہیں ان کے نتیجے میں سن 2030 تک گرین ہاؤس گیسز میں صرف 7.5% تک کی کمی آ سکے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹھوس اقدامات نہ کیے جانے کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں پہلے کے اندازے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کانفرنس کی اب ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، کیوں توجہ دینی چاہیے عام لوگوں کو اس پہ؟ جی سارا، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے پہلے ہی ہیٹ ویوز یعنی شدید گرمی کی لہریں اور ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صدی کے آغاز سے گرمی کی شدت کے باعث ہونے والی اموات میں 54% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی صوبہ سندھ کی بات کریں تو بالخصوص اس کے ساحلی شہر کراچی کو سن 2015 کے موسم گرما میں گرمی کی ایسی شدید لہر کا سامنا ہوا تھا جس میں 2000 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ہمالیائی خطے میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کے باعث مستقبل میں اس خطے میں پانی کی قلت ایک سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے انتباہ اور ماحولیات پر کی جانے والی تحقیق بتاتی ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی کے اثرات جنوبی ایشیا میں 6 کروڑ سے زیادہ افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ گرم درجہ حرارت کا مطلب طوفانوں کی شدت اور سیلابوں میں اضافہ بھی ہے۔ مشرقی افریقہ میں گزشتہ سال ٹڈی دل کی یلغار جیسے فصلوں پر حملوں اور بیماریوں کے باعث قیمتوں میں شدید اضافہ ہوگا۔ طویل مدت کے اثرات کی بات کریں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف پگھلنے سے سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہوگی، اس سے ساحلی آبادیوں کا وجود خطرے میں پڑے گا۔ اور سارا، یہ سب آنے والی تباہی کی وہ علامات ہیں جو دنیا کے کئی خطوں میں ہمیں پہلے سے ہی نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان ماحولیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے مالدار ملکوں کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے پیرس کے سربراہی اجلاس میں جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کریں۔ گرمی کی لہروں، زرعی خشک سالی کے نتیجے میں جو بڑے اثرات ہم دیکھتے ہیں وہ ہیں انسانوں کی نقل مکانی، ہر ایک کے لیے غذائی عدم تحفظ اور کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ۔ لہٰذا دولت مند ممالک کے لیے ماحولیات کے لیے مالی اعانت کو یقینی بنانے میں ایک مخصوص مفاد ہے کہ وہ سالانہ $100 ارب جو کہ کچھ عرصے کے لیے پیرس میں آب و ہوا کی سربراہی کانفرنس کے بعد سے اور اس سے پہلے دیے جانے تھے، در حقیقت فراہم کیے جائیں، اور اس وقت اس کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے۔ اور سارا، اقوام متحدہ کی یہ COP26 کانفرنس 12 نومبر تک گلاسگو میں جاری رہے گی، اور سائنسدانوں کے مطابق اس کانفرنس کے نتائج ہم میں سے ہر ایک پر اثر انداز ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جو روم میں G20 کا اجلاس ہوا اس میں ہم نے دیکھا لیڈروں نے اس عزم کا اظہار تو کیا کہ اس صدی کے وسط تک کاربن کے اخراج کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پھر کوئی ٹھوس ٹائم لائن نہیں دی، جس سے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ناخوش ہیں۔ بہرحال اس کانفرنس میں بھی جو 2 دنیا کے بڑے ایمیٹرز ہیں جو گرین ہاؤس گیسز پیدا کرتے ہیں، روس اور چین، وہ شامل نہیں ہو رہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج پھر کیا سامنے آتے ہیں۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ نخبت ان تفصیلات کے لیے۔